أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. یہ سورہ المؤمنون 18ویں پارے کی 5 آیات اور سورہ محمد کی 1 آیت کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایمان والے ہیں، جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں ان کی نیکیاں نامنظور نہ ہو جائیں اور ان کی نیکیاں رد نہ کر دی جائیں. سورہ محمد کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ کوئی ایسا گناہ انسان نہ کرے جس سے اس کی نیکیاں ضائع ہونے کا خطرہ ہو. سورہ المؤمنون کی اس آیت نمبر 57 سے اللہ تعالی کے اس ارشاد کا آغاز ہوتا ہے کہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو دیتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں. وقلوبهم وجلہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اور دوسری نیکیاں کرتے ہوئے بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، اس بات سے کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 33 جو پڑھی گئی ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرو اور اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو. نیکیوں کو اعمال صالحہ کہتے ہیں اور اعمال صالحہ کے بارے میں اس سے قبل ہمارے 2 اہم درس ہو چکے ہیں. ایک درس کا عنوان تھا اعمال صالحہ اور دوسرے درس کا عنوان تھا ہلکی پھلکی نیکیاں.
उसी सिलसिले का आज तीसरा दर्स हम पढ़ रहे हैं। इस आज के अहम दर्स में हम उन गुनाहों के बारे में जानना चाहेंगे और पढ़ना और समझना चाहेंगे जिन गुनाहों की वजह से इंसान की सारी नेकियां और सारे आमाल सालिहा जाया कर दिए जाते हैं और वो बेकार हो जाते हैं। इस शख्स को उन नेकियों का कोई फायदा नहीं पहुंचता। नेकियों को जाया करने वाले गुनाह और आमाल सालिहा को नामंजूर और रद्द कर देने वाले गुनाहों की तीन अहम किस्में हैं। बाज गुनाह वो हैं जो इस इंसान की सारी नेकियों को जाया कर देते हैं। जितने आमाल सालिहा इसके पास होते हैं सबको ये गुनाह जाया कर देते हैं। और दूसरी किस्म वो गुनाह जो सिर्फ चंद मखसूस नेकियों को जाया करते हैं, जैसा कि सूरह बकरा की उस आयत को हम आगे चल के पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों से इरशाद फरमाया कि तुम जब सदका करते हो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हो, तो किसी पर एहसान जतलाकर या किसी की दिलाजारी करके अपनी इस नेकी को जाया न करो। तीसरे गुनाह की किस्म में वो गुनाह है जिस गुनाह की वजह से इस शख्स की नेकियां तो जाया नहीं होती, अलबत्ता नेकियां करके जो अज्र और सवाब ये कमाता और हासिल करता है उस अज्र और सवाब में बराबर कमी वाक़े होती रहती है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने और इमाम अत-तिरमिज़ी ने इस हदीस को रिवायत किया जिसमें उम्मुल मुमिनीन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये कहती हैं कि सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन हादिहिल आया वल्लज़ीना युअतून मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिला। वो ये कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह अल-मुमिनून की इस आयत के बारे में पूछा कि या रसूलल्लाह, इस आयत में अल्लाह ताला या इरशाद फरमाता है कि ये आमाल सालिहा करने वाले, नेकियां करने वाले, ये वो लोग हैं जो अपने रब से मुस्तकिल डरते रहते हैं, अपने रब की आयात पर ईमान लाते हैं, उसके साथ शिरक नहीं करते और उसके रास्ते में माल खर्च करते रहते हैं। इसके बावजूद इनके दिल डरते हैं और ये खशियत इलाही में मुब्तला होते हैं। तो ये कौन लोग हैं? क्या ये वो हैं? मैंने अर्ज किया कि क्या ये वो लोग हैं जो शराब पीते हैं, फजूल खर्ची करते हैं और दूसरे गुनाह करते हैं? तो क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला या बिन्त सिद्दीक़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस प्यार भरे लहजे में मुझसे इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर सिद्दीक की बेटी, ऐसा नहीं है जैसा कि तुम समझती हो। वलाकिन्नहुम यसूमून व युसल्लून व यतसद्दक़ून व हुम यखाफून अल्ला यतक़ब्बल मिनहुम। ये वो लोग हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, सदका करते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन इस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि इनकी नेकियां कबूल न की जाएं। इस खौफ के साथ वो इन नेकियों को भी अंजाम देते रहते हैं। और उलाइका युसारिऊन फिल खैरात, यही है वो लोग जो नेकियों के हुसूल में कोशिश करते रहते हैं। तो इस इरशाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मुमिनीन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा को समझाया कि इस आयत में उन लोगों का बयान है जो नेकियां करते रहते हैं लेकिन नेकियों पे घुमंड नहीं करते, इस खौफ में मुब्तला रहते हैं, डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि उनकी नेकियां रद्द कर दी जाएं और उनकी नेकियां कबूल न की जाएं। इसीलिए इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने सही बुखारी किताबुल ईमान में एक मुस्तकिल बाब बांधा है। उसका उन्वान है बाबु खौफुल मुमिनी मिन अन यहबित अमलुहु व हुवा ला यशऊर। इस बाब में इस चीज को हम बयान करते हैं कि ईमान वाला शख्स अपने अमाल के जाया होने से डरता रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि मुझे एहसास ही न हो और मेरी नेकियां जाया हो जाएं। इस बाब में उन्होंने मशहूर ताबिई इब्ने अबी मुलैका रहिमहुल्लाह का ये कौल नकल किया है। वो ये कहते हैं अदरक्तु 30
من अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुहुम यखाफु निफाक अला नफ्सी। ये कहते हैं कि मैंने 30 सहाबा को पाया है, 30 सहाबा से मेरी मुलाकात हुई है और इन सबको मैंने अपने बारे में निफाक से डरते हुए पाया है। ये 30 सहाबा मैंने देखे और इनमें से हर एक सहाबी डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी किसी नेकी और मेरे किसी कौल और फेल के तजाद या मेरी किसी और कमजोरी की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अमाल में मेरे अंदर कहीं मुनाफिकत तो दाखिल नहीं हो गई। और जिन जलीलुल कद्र सहाबा को इब्ने अबी मुलैका ने निफाक के बारे में डरते हुए पाया, उनमें सर फहरिस्त उम्मुल मुमिनीन आयशा और उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा है, और आयशा की बहन अस्मा है रज़ियल्लाहु अन्हुन्न अजमईन, और चारों अबादिला अब्दुल्लाह बिन जुबैर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुम और अबू हुरैरा। इन मशहूर सहाबा के बारे में ये कहते हैं कि ये सहाबा भी डरते रहते थे कि कहीं हमारे किसी अमल से निफाक की बू तो नहीं आ रही। तो मोमिन खौफ और उम्मीद की दरमियानी हालत में रहते हुए नेकियों को अंजाम देता है और वो डरता रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि उसकी किसी कमजोरी की वजह से उसकी नेकियां जाया न कर दी जाए। अपने आमाल सालिहा पे इसको घुमंड नहीं होता। आमाल सालिहा और हल्की फुल्की नेकियां, इन दोनों दुरूस में हमने इस बात को बयान किया था कि मोमिन की तारीफ और मोमिन की शान यह है कि उसको नेकी का काम करके खुशी होती है, और कोई गलती और गुनाह हो जाए तो उसको नदामत होती है, अफसोस होता है। लेकिन ये बात अपनी जगह निहायत अहम है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेकियां भी करते रहते हैं और नेकियों के साथ साथ वो कुछ ऐसे गुनाहों में मुब्तला होते हैं जिन गुनाहों को मामूली गुनाह समझते हैं, और हकीकत में ये गुनाह मामूली गुनाह नहीं होते। गैर शुऊरी तौर पर भी कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी गुनाह को मामूली और हल्का गुनाह समझता है और इसी गुनाह की वजह से उसकी अल्लाह के यहां पकड़ हो जाती है, और इसी गुनाह की वजह से उसकी सारी नेकियां जाया कर दी जाती हैं। और जब ये नतीजे को देखता है तो अपने आमाल की किताब में और उस दफ्तर में, उस फाइल में इसे ये घुमंड होता है कि मैंने तो बड़ी बड़ी नेकियां की हैं, लेकिन जब नतीजा इसके सामने आता है तो नतीजा सिफर होता है, इसलिए कि इसने कुछ ऐसे गुनाह किए जिन गुनाहों की वजह से इसकी नेकियां जाया कर दी गई। सबसे पहली बात हमें समझनी जो जरूरी है वो ये है तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए कि किसी भी गुनाह को मामूली गुनाह नहीं समझना चाहिए। कतरे कतरे से समंदर बनता है। कई छोटे गुनाह अगर मिला दिए जाएं, जमा कर दिए जाएं, तो वो एक कबीरा गुनाह बन जाता है। और फिर हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि छोटे गुनाह, सगीरा गुनाह का मतलब है अल्लाह ताला की छोटी नाफरमानी, या दूसरे अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि अल्लाह ताला को कम दर्जे नाराज करना। तो क्या कोई शख्स इस बात को पसंद करता है कि वो अपने मौला, अपने आका और अपने रब्बे रहीम को थोड़ा सा नाराज करे? और फिर हमारे पास इस बात की क्या जमानत है, गारंटी है कि जिस गुनाह को हम मामूली गुनाह समझते हैं बाकी वो अल्लाह की निगाह में भी मामूली गुनाह है। हो सकता है कि आप और मैं किसी गुनाह को सगीरा गुनाह समझें, छोटा गुनाह समझें, मामूली गुनाह समझें, लेकिन अल्लाह की निगाह में वो गुनाह बड़ा गुनाह हो और अल्लाह के यहां गिरफ्त ही इसी छोटे गुनाह की वजह से हो जाए जिसको हमने अहमियत नहीं दी थी, जिसको हमने अहमियत नहीं दी थी। इसलिए कोई भी गुनाह सगीरा हो या कबीरा, इसको फौरन तर्क कर देना चाहिए और अल्लाह के सामने रुजू करना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। और जिस तरीके पे सूरह हूद में ये इरशाद फरमाया, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत,
نیکیاں کرنی چاہیے، نیکیاں کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح امام الترمذی نے اپنی سنن میں جس حدیث کو نقل کیا اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کوئی گناہ اگر ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکی کرو تاکہ اس گناہ کی نحوست اور اس گناہ کا اثر ختم ہو جائے اور اس کی وجہ سے تمہاری دوسری نیکیاں ضائع نہ ہو۔ انسان کی نیکیاں اور اس کے اعمال صالحہ جب ضائع کر دیے جاتے ہیں اور بیکار ہو جاتے ہیں تو اس کو احباط کہتے ہیں اور ابطال بھی کہتے ہیں۔ حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ بطل عملہ یعنی اس کے عمل کو باطل، فاسد اور بیکار کر دیا گیا۔ عرب کہتے ہیں حبط حبطا وحبوطا، یعنی عمل عملا ثم افسدہ، اس شخص نے اچھا کام کیا اور پھر اس اچھے کام کو خود ہی اس نے ضائع کر دیا۔ تو نیکیوں کو جو گناہ ضائع کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہمیں حبطت یا حبط یا احبط اللہ یہ لفظ بار بار ملے گا۔ اس لیے اس لفظ کو شروع میں آپ سمجھ لیں کہ احباط کے معنی ہے کسی عمل کو ضائع کر دینا، یعنی ایک نیک عمل کیا ہو، نیکی کی گئی ہو، عمل صالح کیا گیا ہو اور اس کے بعد کوئی ایسا گناہ اس شخص سے سرزد ہو جائے جو اس کی اس نیکی کو اور اس کے اس عمل صالح کو ضائع کر دے۔ ان بڑے گناہوں میں جن گناہوں کی وجہ سے لوگوں کی نیکیاں اور ان کے اعمال صالحہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں یا ضائع کر دیے جاتے ہیں، ان میں سر فہرست کفر اور شرک ہے۔ کفار اور مشرکین، ان کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ان لوگوں نے، اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے قدمنا پیش کیے ہمارے سامنے بہت سارے اچھے اعمال، لیکن چونکہ ایمان نہیں تھا، شرک تھا اور کفر تھا، اس لیے فجعلناہ ھباء منثورا، ہم نے غبار پریشاں کی طرح اور وہ مٹی اور وہ گرد غبار جو تیز ہوا کے وقت اڑتی ہے اس کی طرح ہم نے ان لوگوں کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں، کسی اور غلط ملت کو قبول کر لیتے ہیں، ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ وہ شخص جو مرتد ہو جائے اس کی ساری نیکیاں دنیا و آخرت دونوں مقامات پہ ضائع کر دی جاتی ہیں۔ مشرکوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بہت سارے مشرکوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تو بڑی بڑی نیکیاں بھی کرتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں، مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، تو ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرک کو اللہ کے گھر کی تعمیر سے کیا غرض؟ تو بہت سارے مشرکوں کو بھی تم مسجدیں بناتے ہوئے دیکھتے ہو اور مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ارشاد فرمایا کہ چونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدے میں شرک ہے، بگاڑ ہے، اس لیے اولئک حبطت اعمالہم، ان کی ساری نیکیاں ضائع کر دی گئیں، شرک کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کے لوازمات کا انکار کیا اس کا عمل بھی سارے کا سارا ضائع ہو گیا۔ اور یہ کافر وہ ہیں، یہود و نصارہ
اور دوسرے کفار یہ جو اچھے کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ان کی اللہ کے ہاں کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے راکھ، جس راکھ کو تیز آندھی دن کے وقت اڑا کر لے جائے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، جیسے راکھ ہوا اڑا کے لے جاتی ہے، اسی طرح ان لوگوں کی نیکیوں کی کوئی وقت نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ہاں ایمان نہیں ہے، شرک اور کفر ہے۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 39 اور 40 میں ارشاد فرمایا، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ ان لوگوں کی جو نیکیاں ہیں، ارشاد فرمایا جیسے شراب جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لوگ اور دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی چیز ہے، لیکن حقیقت میں وہ شراب ہوتا ہے، بے حقیقت چیز ہوتی ہے۔ اور دور سے دیکھنے والا پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب قریب آتا ہے لم یجدہ شیئا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یا اس کی مثال یوں سمجھو کہ بڑا گہرا سمندر ہو اور اس گہرے سمندر کے اندر کئی اندھیرے ہوں، اور پھر ایک بڑی موج ہو، اس کے اوپر پھر ایک اور موج ہو، اور ان کے اوپر پھر اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس جگہ اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن جن کے عقیدے میں بگاڑ ہوتا ہے۔ ان آیات میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اگر کسی شخص کے عقیدے میں کفر ہے، شرک ہے، ارتداد ہے، تو اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ لہذا کافر، مشرک اور مرتد ان کی کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح منافقوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو ہم آج کے اس درس میں ان اہم گناہوں کو بیان کر رہے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی ساری نیکیاں اور اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے جو 4 گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں اور اعمال صالحہ ضائع کر دیے جاتے ہیں، ان میں سر فہرست کفر ہے، پھر شرک ہے، پھر ارتداد ہے، پھر منافقت ہے۔ منافقوں کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ لوگ ہوں گے۔ تو یہود و نصارہ، ہندو اور سکھ، منافقین، ملحدین، رافضی، سکھ، قادیانی یا اور غلط ملتوں سے اپنی وابستگی کو ظاہر کرنے والے، چونکہ ان کے عقائد میں بگاڑ ہے، اس لیے یہ لاکھ نیکیاں کرتے پھریں، اللہ کے ہاں ان کی کسی بھی نیکی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرض اپنی پیش کی اور ایک جملے کو پیش کیا۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل کیا جس میں یہ آتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابن جدعان کے بارے میں پوچھا، جو جاہلیت کے زمانے میں بہت بڑا سخی تھا اور بہت ہی اچھا آدمی تھا، نیکیاں اور بھلائیاں انجام دیا کرتا تھا اور نیک کام کیا کرتا تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعة؟ یا رسول اللہ، وہ تو بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، صلہ رحمی کیا کرتا تھا، کیا ان نیکیوں نے اس کو فائدہ پہنچایا؟ قال لا یا عائشہ انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ارشاد فرمایا کہ نہیں اے عائشہ، اس شخص کو اس کی نیکیوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اس لیے کہ اس کے منہ سے ایک دن بھی یہ نہیں نکلا
کہ اے میرے رب قیامت کے دن میری مغفرت فرمانا، یعنی اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا، آخرت پر ایمان نہیں تھا، اس لیے اس کی نیکی نے بلکہ اس کی بڑی بڑی نیکیوں نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ پانچواں بڑا گناہ جس سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں ریاکاری ہے۔ ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ریاکاری کرتے ہیں ان کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ امام النسائی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل کیا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، جب تک عمل میں اخلاص نہ ہو عمل قبول نہیں ہوتا۔ امام الترمذی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو نقل کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے اذا جمع اللہ الناس یوم القیامہ لیوم لا ریب فیہ نادى مناد من كان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابه من عند غیر اللہ فإن اللہ اغنى الشرکاء عن الشرک۔ قیامت کے دن اولین و آخرین سب کو جمع کیا جائے گا تو یہ پکار سنائی دے گی کہ جس شخص نے اپنے عمل میں، اپنے عمل صالح میں، نیکی کے کسی کام میں جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، مخلوق میں سے کسی کو دکھاوے کے لیے وہ نیک کام کیا، تو اس سے کہا جائے گا کہ جس آدمی کو دکھانے کے لیے تم نے یہ نیکی کی تھی اب اس کے پاس جاؤ اور اس سے اپنا اجر اور ثواب مانگو، کیونکہ تم نے یہ کام ہمارے لیے نہیں کیا اس لیے ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نیکیاں ساری ضائع ہو گئیں ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے اور شہرت اور نام و نمود کی وجہ سے۔ چھٹا بڑا گناہ جس سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی نیکی کر کے یا کسی پر احسان کر کے یا کسی کی مدد کر کے اس نیکی اور اس احسان کو جتایا جائے، اس کو جتلایا جائے اور اس شخص کی دل آزاری کی جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں ارشاد فرمایا یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر یا دل آزاری کر کے ضائع مت کرو۔ اس لیے ایمان والوں کی تو شان یہ ہے جن کے بارے میں سورہ انسان میں ارشاد فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ تو بھوکوں کو کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، مسکیناً ویتیماً واسیرا، اور یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اس لیے اگر نیکی کر کے اسے جتلایا جائے اور اس کو احسان بنا کے اس شخص پہ احسان سمجھ کے یہ نیکی کی جائے تو یہ نیکی ضائع کر دی جاتی ہے۔ ساتواں بڑا گناہ جس سے اس شخص کی نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں اور ان نیکیوں کی اعمال صالحہ کی کوئی وقت، کوئی قیمت، کوئی وزن، کوئی فائدہ، اجر اور ثواب کچھ بھی باقی نہیں رہتا، والدین کی نافرمانی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم عدلا ولا صرفا، تین قسم ان لوگوں کی ہے جن کی کوئی بھی نیکی اللہ تعالی قبول نہیں کرتا۔ یہ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، یہ نیکیاں کرتے رہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول نہیں کرتا۔ تین قسم کے، ایک ارشاد فرمایا عاق، والدین کا نافرمان، جو والدین کا دل دکھاتا ہے، ان کا احترام اور ادب نہیں کرتا، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کی نافرمانی کرتا ہے، یہ لاکھ نیکیاں کرتا پھرے اللہ اس شخص کی کسی بھی نیکی کو قبول نہیں کرتا۔ اس حدیث میں تین قسم کے آدمیوں کا بیان ہے جن کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی، نہ نفلی نیکی، نہ فرضی نیکی،
सरफन वला अदला, न कोई नफल न कोई फर्ज, न कोई वाजिब न कोई सुन्नत, कोई भी नेकी कबूल नहीं, सब जाया हो जाती हैं। तो पहली किस्म आकुन, नाफरमान, और दूसरी किस्म मन्नानुन, नेकी करके उसको जतलाना, जैसा कि हमने अभी छठे गुनाह में इस चीज को बयान किया। और तीसरा वो मुकद्दिबुन बिल कदर, जो तकदीर का मुनकिर है, जो तकदीर को नहीं मानता, तकदीर का इनकार करता है। एक और हदीस में जिसे इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपनी मुस्नद में नकल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ काना लिरजुलिन उहुद औ मिस्ला उहुदिन ज़हबन युनफिकुहु फी सबीलिल्लाह ला यक़बलुहु अल्लाहु अज़्ज़ व जल हत्ता युमिन बिल क़दरि खैरिही व शर्रिही। अगर कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, अल्लाह इस अजीम और बड़ी नेकी को भी कबूल नहीं करता जब तक ये शख्स तकदीर पर ईमान न लाए कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है और जो कुछ भी होता है इसका फैसला पहले हो चुका है। नवा बड़ा गुनाह जिसकी वजह से इस शख्स की सारी नेकियां जाया कर दी जाती हैं वो ये है कि असर की नमाज को तर्क कर दिया जाए। नमाज असर को तर्क करना, इससे इंसान की दूसरी सारी नेकियां जाया कर दी जाती हैं। ये वो नमाज असर है जिसके बारे में कुरान में इरशाद फरमाया, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, बीच वाली नमाज की खास तौर पे हिफाजत करो। सही बुखारी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद मौजूद है, मन तरका सलातल असरी फक़द हबिता अमलुहु, जिसने नमाज असर जाया की उसके अमल सारे, नेकियां सारी जाया हो गई। अल्लज़ी तफूतुहु सलातल असर कअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, जिसकी असर की नमाज कज़ा हो जाए, फौत हो जाए, गोया कि इसका माल, इसकी औलाद और इसके अहलो अयाल सब के सब जाया हो गए और छिन गए। 10वां बड़ा गुनाह जिससे नेकियां जाया हो जाती हैं और हमें डरना चाहिए इन तमाम गुनाहों के बारे में, इसलिए कि बहुत सारे लोग वो हैं जो गैर शऊरी तौर पे इन गुनाहों में मुब्तला है। 10वां बड़ा गुनाह अत्तअल्ली अलल्लाह, यानी अल्लाह ताला पर कसम मानना कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला फलां आदमी की मग़फ़िरत नहीं करेगा, फलां आदमी तो जहन्नम में जाएगा। ये बात कहना ये भी बड़ा गुनाह है। सही मुस्लिम में ये हदीस हमें मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्न रजुलन क़ाला वल्लाहि ला यग़फ़िरुल्लाहु लिफ़ुलानिन व अन्नल्लाह क़ाला मन दल्लज़ी यतअल्ला अलैया अल्ला अग़फ़िरु लिफ़ुलानिन फ़इन्नी क़द ग़फ़रतु लिफ़ुलानिन व अहबब्तु अमलक। इरशाद फरमाया कि एक आदमी ने यह कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला उस आदमी की मग़फ़िरत कभी नहीं करेगा। अल्लाह ताला को यह बात इतनी नागवार गुजरी, इरशाद फरमाया कि तू कौन है जो मेरे बारे में ऐसी बातें करता है, अब मैंने उसकी मग़फ़िरत कर दी और तेरी सारी नेकियों को जाया कर दिया। तो इसलिए ऐसे जुमले मुंह से निकालते हुए डरना चाहिए। 11वां बड़ा अजीम गुनाह जिसकी वजह से सारी नेकियां जाया हो जाती हैं वो ये है कि कोई शख्स ज़ाहिरी तौर पे बड़ा दीनदार बनता है, परहेजगार, सालिह और मुत्तकी बनता है और बड़ी बड़ी नेकियां लोगों के सामने अंजाम देता है, लेकिन जब खलवत में होता है, तन्हाई में होता है, जब ऐसी जगह होता है कि इसे देखने वाला कोई नहीं होता, तो फिर ये जी भर के अल्लाह की नाफरमानी करता है, उसकी हदों को तोड़ता है। इरशाद फरमाया इस शख्स की भी नेकियां जाया कर दी जाती हैं। इमाम इब्न माजा ने, सुनन इब्न माजा में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस इरशाद को नकल किया। इरशाद फरमाया कि लअअलमन्न अक़वामन मिन उम्मती, मैं अपनी उम्मत के बाज़ उन लोगों को भी जानता हूं, मुझे
उन लोगों के बारे में बता दिया गया, यअतून यौमल क़ियामति बिहसनातिन अम्सालि जिबाल तिहामा, जो क़यामत के दिन तिहामा के पहाड़ों के बराबर नेकियां लेके आएंगे। फयजअलुहा अल्लाहु हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला इन सारी नेकियों को जाया कर देगा। सौबान रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, इस हदीस के रावी हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें इन लोगों के बारे में बताइए, सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना, हमें बताइए, अल्लाह नकून मिनहुम व नहनु ला नअलम, ताकि हम उन गुनाहों से अपने आप को बचा के रखें जिनकी वजह से सारी नेकियां जाया हो जाती हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम व यअखुदून मिनल लैल कमा तअखुदून। इरशाद फरमाया कि ये लोग तो तुम्हारे भाई ही हैं और तुम्हारी ही तरह के हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, नेकियां भी करते हैं, लेकिन इज़ा खलऊ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, खलवत में इन्होंने अल्लाह की हदों को तोड़ा, इसलिए अल्लाह ताला ने कौल और फेल के इस तज़ाद की वजह से इनकी सारी नेकियों को जाया कर दिया। इसलिए लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए कि अपने कौल और फेल में तज़ाद न हो। अल्लाह से हर हाल में डरो, लोगों के सामने, घर में, मुलाजिमत और दफ्तर और दुकान और तिजारत, वहां भी अल्लाह से डरो, और जब तन्हाई में हो तो उस वक्त भी अल्लाह से डरते रहो। 12वां बड़ा गुनाह जिसकी वजह से नेकियां जाया हो जाती हैं वो ये है कि कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है और इस्लाम कबूल करने के बाद काफिरों और मुशरिकों का साथ नहीं छोड़ता, उन लोगों के साथ ही रहता है जिनके साथ वो इस्लाम कबूल करने से पहले रहता था। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल मिन मुशरिकिन बअदमा अस्लम अमलन औ युफ़ारिक़ुल मुशरिकीन इलल मुस्लिमीन। नसाई में यह हदीस मौजूद है कि जो शख्स पहले काफिर और मुशरिक था और बाद में उसने इस्लाम कबूल किया, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने इस मुशरिकाना, मुल्हिदाना और गलत किस्म के माहौल को छोड़ दे, किसी और महल्ले में, मुसलमानों के महल्ले में मकान ले ले, मुसलमानों की आबादी में चला जाए, मुसलमानों के शहर में चला जाए, किसी मुस्लिम स्टेट में चला जाए, लेकिन कुफ्फार और मुशरिकीन के यहां मुस्तकिल न रहे। कहीं ऐसा न हो कि फिर इसके ईमान पे हमला हो और ये ईमान से हाथ धो बैठे। अलबत्ता तबलीग के लिए, जिहाद के लिए, इल्म के लिए, इलाज के लिए और दूसरी जरूरियात के तहत मुशरिकों के यहां रहना जायज है। 13वां बड़ा गुनाह जो नेकियों को जला देता है, जाया कर देता है, नेकियां रद्द कर दी जाती हैं, वो है बिदअत, दीन में नित नए काम। मुत्तफक अलैह हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द। और सही मुस्लिम में यह इरशाद है, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। हर वो काम जो हमसे साबित न हो मरदूद है। बिदअत दीन में हर नए काम को कहते हैं जो कुरान और सुन्नत से साबित न हो, सहाबाए किराम से साबित न हो और 3 बेहतरीन जमानों में उसका सबूत और वजूद हमें न मिलता हो। बिदअती इस कायनात का वो बदतरीन शख्स है जो गुनाह का काम नेकी समझ के करता है। इस कायनात का बेवकूफ तरीन शख्स है जो गुनाह का काम नेकी समझ के करता है, सारी जिंदगी करता रहता है और आखिर में इसको ये बताया जाता है कि तुमने जिंदगी में जितनी नेकियां की थी उनकी हमारे यहां कोई वक़्त नहीं है। सूरह अल-कहफ की आयत नंबर 103 और 104 में इरशाद फरमाया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अअमाला, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बता दूं जिनके सारे अमाल जाया कर दिए जाते हैं, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, जो दुनिया की जिंदगी में नेकियां करते रहे, वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्हा, वो आखिर तक यही समझते रहे कि वो तो नेकी का काम कर रहे हैं। इश्क रसूल में, मोहब्बत रसूल में, औलिया अल्लाह की मोहब्बत में उन्होंने जिंदगी भर नेकियां की और
حقیقت یہ تھی کہ سارے نیک کام بدعت تھے، دین میں ثابت نہیں تھے۔ اس بدعت اور ان بدعتوں کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی گئیں۔ تو بدعتی وہ بدنصیب ہے جس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ 14واں بڑا عظیم گناہ جس سے کسی بھی شخص کی نیکیاں بیکار ہو جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کر کے خوش ہونا یا کسی مسلمان کے قتل ہونے پہ خوش ہونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ جس کسی شخص نے کسی ایمان والے کو قتل کیا اور اس کے قتل پہ خوش ہوا، اسے سرور ملا، اس شخص کی کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ لوگ جو دین کے نام پہ لوگوں کا خون بہاتے ہیں، وہ لوگ جو قومیت اور زبان کے نام پہ مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، وہ لوگ جو قومیت اور زبان اور دین اور دوسرے فرقہ پرستی کے نام پہ اور دوسری برائیوں کے نام پہ مسلمانوں کو تقسیم کر کے ان کا خون بہاتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں فساد پھیلاتے ہیں، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جس طرح کہ ترمذی کی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو مسلمان کو قتل کرنا یا مسلمانوں کے قتل عام پہ یا مسلمان کے قتل پہ خوش ہونا، اس سے اس شخص کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ 15واں بڑا گناہ جو نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی نجومی، کاہن، جادو و منتر کرنے والے شخص کے پاس جانا۔ صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 یوما۔ جو شخص کسی کاہن، نجومی وغیرہ کے پاس جائے اور اس سے کوئی بات پوچھے، اس شخص کی 40 دن تک، ایک روایت میں ہے 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ 16واں بڑا گناہ جو نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے وہ شراب پینا ہے۔ امام الترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا جس میں ہمیں یہ ارشاد ملتا ہے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ من شرب الخمر لم تقبل له صلاۃ 40 صباحا۔ شراب پینے والے کے 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور جو عادی نشہ کرنے والا ہو، شراب مستقل پینے والا ہو، اگر یہ اس حال میں مر جائے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بت پرست بتوں کی عبادت کرتے ہوئے مر گیا۔ مدمن الخمر ان مات لقی اللہ کعابد وطن۔ امام احمد بن حنبل کی مسند میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ اس کی موت ایسے ہے جیسے کسی کافر اور کسی بت پرست کی موت۔ 17واں بڑا گناہ جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں وہ گناہ، جن گناہوں کو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، ان میں 17واں گناہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اس شخص کی نیکیاں اور اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد صحیح بخاری میں موجود ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹی گواہی اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو اس شخص کی بھوک ہڑتال سے اور اس شخص کی دوسری نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلیس للہ حاجہ، اللہ کو اس کی دوسری نیکیوں کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ گویا کہ اس کی دوسری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں یا ان کی وقت اور وزن اور قیمت نہیں رہتی، چونکہ یہ شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے اور جھوٹی گواہی پر عمل کرتا رہتا ہے۔
18वां गुनाह ये है कि वो इमाम जो नमाजियों को नमाज पढ़ाए और नमाजी इस शख्स की इमामत को पसंद न करते हों, वो अमीर और वो खलीफा जो लोगों पे हुकूमत करे और रिआया इसकी इमारत और इसकी खिलाफत को पसंद न करते हों। जबरन या जबरदस्ती हुक्मरां बन जाना, जबरन या जबरदस्ती किसी को नमाज पढ़ाना, ये भी वो गुनाह है जिससे सारी नेकियां जाया हो जाती हैं। इमाम अत-तिरमिज़ी ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद नकल किया है, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो लोगों की इमामत इस हाल में करे कि लोग इसकी इमामत को पसंद न करते हों, इस शख्स की नमाज अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं है, इसी तरह इसकी नेकियां भी काबिल कबूल नहीं है। सलासतुन ला तजावज़ु सलातुहुम आज़ानुहुम, 3 किस्म के लोग वो हैं जिनकी नमाज और उनकी नेकियां ये तजावुज नहीं करती, यानी अल्लाह के यहां नहीं पहुंचती, जाया कर दी जाती हैं। उन 3 किस्म के आदमियों में 2 वो हैं। एक के बारे में इरशाद फरमाया कि इमाम कौमिन वहुम लहू कारिहून, कौम पसंद न करे, नमाजी पसंद न करें, फिर भी ये जबरन उनका इमाम बनता फिरे, रिआया पसंद न करे, फिर भी जबरन ये उन पे हुकूमत करता रहे। लेकिन यह इस चीज को भी समझना जरूरी है कि खलीफा में, अमीर में कोई शरई गुनाह ऐसा है, कोई कबीरा गुनाह या ऐसा फिस्क व फुजूर वो अंजाम देता है कि शरई तौर पे वाकई वो काबिल गिरफ्त है, तब तो ये नापसंदीदगी और ये नाराजगी और ये कराहत जायज है। लेकिन अगर ऐसा हो जैसा कि इस वक्त बहुत सारी मस्जिदों में ये होता है कि मस्जिदों में कमेटियां बनी हुई हैं और उन कमेटियों में कुछ बदमाश उन कमेटियों के सदर और सेक्रेटरी बने हुए हैं और वो गलत तौर पे इमाम मस्जिद को, खतीब को और मुअज्जिन को तंग करते हैं और ये बहाना करते हैं कि लोग इनको पसंद नहीं करते, हालांकि ये झूठ होता है। तो ये बजाय खुद एक कबीरा गुनाह है। ये जिस शख्स के पीछे तुम नमाज पढ़ते हो उसी के खिलाफ कोई एक्शन करना, उसके खिलाफ कोई इकदाम उठाना या उसको अजियत या तकलीफ पहुंचाना। अलबत्ता अगर किसी हाकिम से या इमाम से ऐसा गुनाह हुआ है जो शरई तौर पे गुनाहों के जुमरे में आता है और लोग इन गुनाहों की वजह से इस शख्स को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखते, फिर भी ये मस्जिद से और हुकूमत से चिमटा हुआ है, तो इसकी कोई भी नेकी अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं। 19वां गुनाह जिसकी वजह से नेकियां कबूल नहीं होती, इस 19वें गुनाह का ताल्लुक खवातीन से है। इरशाद फरमाया वम्राअतुन बातत व ज़ौजुहा अलैहा साखित, वो औरत जिससे उसका शौहर नाराज हो। अगर ये शौहर जायज तरीके से नाराज है और ये औरत और ये बीवी अपने शौहर के और बच्चों के हुकूक अदा नहीं करती और इस वजह से शौहर इससे नाराज है, तो इस औरत और इस बीवी की कोई भी नेकी अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर शौहर बगैर किसी वजह के नाराज है या उसकी तबीयत में ही शिद्दत और सख्ती है, तो इस सूरत में अगर इस औरत से इसका शौहर नाराज है तो इस नाराजगी की अल्लाह के यहां कोई वक़्त नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी पे जुल्म किया जाए और उसको बात बात पे ताने दिए जाएं और उसके हुकूक अदा न किए जाएं। सिर्फ अपने हुकूक की बात की जाए कि मेरे हुकूक अदा करो। अगर तुम्हारे हुकूक हैं तो कुरान ने यह कहा है कि बीवी के भी हुकूक हैं। तो अगर कोई शौहर अपनी बीवी से नाराज है और यह नाराजगी शरअन दुरुस्त है, जायज है, तो इस बीवी की कोई भी इबादत अल्लाह के यहां कबूल नहीं है। 20वां गुनाह जिसकी वजह से नेकियां जाया हो जाती हैं या नेकियां कबूल नहीं की जाती, वो किसी मुसलमान भाई से बिला वजह
غیر شرعی ناراضگی ہے. دین کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے ناراضگی جائز ہے، اور اگر یہ ناراضگی دین یا شریعت کی وجہ سے نہ ہو، بلا وجہ اپنے کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی سے یا کلمہ پڑھنے والی مسلمان بہن سے ناراض رہنا، اس کی وجہ سے نیکیاں قبول نہیں ہوتی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر شخص کی مغفرت کی جاتی ہے سوائے مشرک کے اور سوائے اس شخص کے جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہو. تو ناراضگی کو دور کرو، اس لیے کہ ناراضگی کی وجہ سے نیکیاں قبول نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی. 21واں بڑا گناہ حقوق العباد کے بارے میں ہے کہ کسی انسان پہ عموماً یا کسی مسلمان پر خصوصاً ظلم کرنا، اس کے حق ادا نہ کرنا، یہ وہ بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس شخص کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں. وہ مشہور حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، جس میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور دوسری نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا. ان حقداروں کے حق اس شخص سے اس طریقے پہ لیے جائیں گے کہ اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی. اگر نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان حقداروں کے گناہ اس پر لاد کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. زندگی بھر نیکیاں کرتا رہا، بڑے بڑے نیک کام کیے، لیکن اللہ کی مخلوق کو تکلیف بھی پہنچاتا رہا، حقوق العباد ادا نہیں کیے، حقداروں کے حق کھاتا رہا، حقداروں کے حق پامال کرتا رہا، اس کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں ساری ضائع ہو گئی. 22واں بڑا گناہ جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیوں کے اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے، یہ دنیا پرستی ہے. دنیا پرستی جس کے بارے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جس شخص کا مقصد زندگی صرف دنیا ہو، دنیا کی خوبصورتی ہو، دنیا کی چیزیں ہوں، پیسہ ہو، حکومت ہو، سیاست ہو، جاہ ہو، منصب ہو، صرف دنیا ہی مقصد زندگی ہو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اس زندگی اور اس دنیا میں ہم اس کو اس کی نیت کے مطابق دنیا دے دیتے ہیں. اور اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون. دنیا میں جو نیکیاں کی تھیں سب باطل ہو گئیں، سب کیا ہوا؟ وحبط ما صنعوا، جو کچھ دنیا میں کیا وہ سب کا سب ضائع ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، صرف دنیا ہی مقصد زندگی. وہ لوگ جن کا مقصد زندگی صرف دنیا ہے تو ان کی نیکیاں بھی ضائع کر دی جاتی ہیں. یہی ہے وہ جن کے بارے میں ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تباہ و برباد ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، اچھے کپڑوں کا بندہ، دنیا کا بندہ، تباہ و برباد ہو گیا. مقصد زندگی دنیا اور دنیا پرستی نہیں ہے، مقصد زندگی تو عبادت رب ہے. تو یہ بھی بڑا گناہ ہے جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. 23واں بڑا گناہ بنی اسرائیل کے ذکر میں ارشاد فرمایا کہ انبیاء کو قتل کرنا یا ان لوگوں کو قتل کرنا جو دنیا میں انصاف اور عدل قائم کرنا چاہتے ہیں. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. آل عمران آیت نمبر 21 اور 22. انبیاء کو قتل کرنا، انبیاء کے وارثوں علماء حق کو قتل کرنا اور عدل اور انصاف قائم کرنے والوں کو قتل کرنا، اس سے اس شخص کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں
وما لهم من ناصرین، دنیا اور آخرت میں کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکے گا۔ 24واں بڑا گناہ، اس کا تعلق ان منافقوں سے ہے جو یہود و نصارہ سے دوستی رکھتے ہیں، ان کے ہاں پناہ لیتے ہیں، ان کے حکموں کو اپنے ملکوں اور اپنی پارٹیوں پہ نافذ کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، ان کے بارے میں آگے چل کے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا کہ تو ان لوگوں کو یہود و نصارہ کی طرف لپکتا ہوا دیکھتا ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے فوراً یورپ میں جا کے یہ پناہ لیتے ہیں۔ اور انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس قسم کے لوگوں کو ایمان والے دیکھیں گے کہ ان کی نیکیاں ساری ضائع ہو گئیں تو حیران ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، ایمان والے قیامت کے دن ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ تو ہمارے ہاں آ کے اللہ کے نام پہ بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے اور ہمارے ہاں آ کے ہمیں قسمیں کھا کھا کے یقین دلایا کرتے تھے کہ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہم تو اسلامی مساوات کے قائل ہیں، ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، عمرے بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اللہ کے نام کی قسمیں بھی کھایا کرتے تھے، لیکن تھے یہود و نصارہ کے دوست اور تھے منافق۔ تو ایمان والے اپنی دنیا کی زندگی میں ان کو مسلمان ہی سمجھتے رہے، لیکن قیامت کے دن جب یہ مسلمان ایمان والے دیکھیں گے کہ حبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال تو ضائع کر دیے گئے، تو کہیں گے اہؤلاء الذین اقسموا، ارے یہ تو وہی ہیں جو دنیا میں ہمارے پاس آ کے ہمیں یقین دلایا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے مومن بھائی ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ وہاں جا کے معلوم ہوگا کہ نہیں، یہ تو حقیقت میں مومن نہیں تھے، ساری نیکیاں ان کی ضائع ہو گئی۔ 25ویں گناہ میں ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ تعالی کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، آیات کا انکار کرتے ہیں، حکموں کو نہیں مانتے۔ یہ حکم اور مسجد میں نماز پڑھنا ہو یا عدالت اور کچہری میں اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہو، اس کا تعلق گھر بار سے ہو یا سیاست سے، تجارت سے، ملازمت سے ہو، کسی بھی شعبہ زندگی میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت، کسی بھی حکم الہی کا انکار یہ ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ ظاہری چند چیزیں اور چند رسمیں اور چند عبادتیں کرنا، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو مکمل اطاعت رب کا نام ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، اعراف آیت نمبر 147۔ والذین کذبوا بآیاتنا، قیامت اور ہمارے ملنے اور ہمارے سامنے حاضری، اس کا یہ لوگ انکار کرتے تھے اور ہمارے حکموں کا انکار کرتے تھے۔ حبطت اعمالهم، سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہی ہے وہ منافق جن کا ذکر کرتے ہوئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا اور امت مسلمہ کو اور ہم سب کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح یہ گناہ نہ کرنا جو گناہ ان لوگوں نے کیے، ورنہ جس طرح ان کی ساری نیکیاں ضائع کر دی گئیں، تمہاری بھی ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ ارشاد فرمایا کالذین من قبلکم، تم سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، قوت میں، طاقت میں، سیاست میں، سمجھ بوجھ میں تم سے زیادہ قوی تھے، تم سے زیادہ مضبوط تھے، اور اولاد بھی تم سے زیادہ تھی، مال بھی تم سے زیادہ تھا۔ فاستمتعوا بخلاقہم، دنیا کی ان ظاہری نعمتوں میں وہ پڑے رہے اور انہی کو انہوں نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی انہی کی طرح اس ظاہری دنیا کے آرام اور ان چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہو۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور جس طرح وہ گناہوں میں گھس گئے ظاہری نیکیاں کرتے ہوئے، اس طرح تم بھی گھسنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ،
इनकी सारी नेकियां जाया कर दी गई, दुनिया में भी जाया कर दी गई, आखिरत में भी कुछ नहीं मिलेगा और ये खसारे वालों में से हैं। तो मुसलमानों, तुम अपने आप को उन गुनाहों से बचा के रखो जिनकी वजह से तुमसे पहले हमेशा हमेशा ये खसारे और नुकसान वाले हो गए। कल्लज़ी खादू की तफसीर में उलमा ने इरशाद फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नेकियां भी करते थे और नेकियों के बिल्कुल साथ साथ गुनाह भी करते थे। मस्जिद में हाजिरी भी हो रही है, दीनी दुरूस में हाजिरी भी हो रही है, नेकियां भी हो रही हैं और उनके साथ साथ गलत काम, फिल्में, मौसीकी, गाना बजाना, बेपर्दगी और यहूद और नसारा की अंधी तकलीद ये भी बराबर जारी है। नेकियां भी हो रही हैं, गुनाह भी हो रहे हैं, मस्जिदें भी बन रही हैं, सिनेमा और थिएटर भी बन रहे हैं, स्टेज ड्रामों और दूसरे शो में शिरकत भी की जा रही है और मक्के मदीने की हाजिरी भी हो रही है। फिल्मी और ड्रामों के कैसेट भी देखे जा रहे हैं और जुमेरात जुमे को उम्रा भी किया जा रहा है। कुछ सदका और खैरात भी कभी कभी कर दिया जाता है। इरशाद फरमाया वख़ुज़्तुम कल्लज़ी खादू, तुमने भी वही काम किया जो उन लोगों ने किया था, इसलिए उनके बारे में सुन लो कि ये वो हैं कि हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। अपने आप को बचा के रखो और वो गुनाह न करो जिनकी वजह से तुम्हारी सारी नेकियां जाया कर दी जाएंगी। 26वें गुनाह के बारे में इरशाद फरमाया सूरह माइदा की आयत नंबर 5 में, वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबित अमलुहु, जिसने ईमान का इनकार किया। और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ईमान और ईमान के लवाजिमात से इनकार ये भी कुफ्र है। जब तक अमल में ईमान न हो और जब तक ईमान में अमल न हो तो ये दोनों चीजें काबिल कबूल नहीं हैं। तो अल्लाह ताला के तमाम अहकामात को बजा लेना, ईमान के लवाजिमात की पाबंदी करना, ये भी जरूरी है। जो लोग ईमान कबूल करने के बाद पाबंदियां कबूल नहीं करते और ईमान कबूल करने के बाद भी कुफ्र, शिर्क और निफाक वाले अमाल अंजाम देते हैं, उनके बारे में इरशाद फरमाया कि जिसने ईमान का इनकार किया, ईमान के लवाजिमात का इनकार किया, फक़द हबित अमलुहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस दर्स के आगाज में हमने आपको बताया कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जो सारी नेकियों को जाया कर देते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो मखसूस नेकी को जाया करते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो नेकियों को जाया नहीं करते लेकिन अजर और सवाब में कमी होती है। जो गुनाह हमने अब तक गिनवाए हैं या गिनवा रहे हैं, इन सब का ताल्लुक इस बात से है कि इन गुनाहों की वजह से उमूमी तौर पे इंसान की सारी नेकियां जाया कर दी जाती हैं या उनकी वक़्त और कीमत नहीं रहती या उनके बदले इस शख्स को अजर और सवाब नहीं मिलता, न दुनिया में न आखिरत में। एक नेकी जिसको इस शख्स ने अंजाम दिया, जिसके बारे में हमने बताया कि सदका करके किसी को एहसान जतलाया जाए, ये वो गुनाह है जिसकी वजह से इस गुनाह की नहूसत इस शख्स की इसी नेकी पे पड़ती है कि इसने सदका किया, नेक काम किया, लेकिन उस नेक काम करने में इसने एहसान जतलाया, तो उसकी वजह से इसकी ये नेकी जाया हो गई। इसलिए फरमाया ला तुबतिलू सदकातिकुम, अपने सदकात को बातिल न करो, यानी उनको जाया न करो। और इसी तरह एक गुनाह ऐसा है जिसकी वजह से नेकियां जाया तो नहीं होती, लेकिन इस शख्स के नामे अमाल में जो सवाब और अजर है, जो इसने सवाब कमाया है नेकियां करके, उस सवाब में मुसलसल कमी होती रहती है। और वो गुनाह है शौकिया, बगैर जरूरत के कुत्ते पालना। मुत्तफक अलैह हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अमसक कल्बन यनकुसु मिन अमलिही कुल्ल यौमिन क़ीरातुन व फी रिवाया क़ीरातान इल्ला कल्ब हर्सिन औ कल्ब माशिया। जिस किसी ने
शौकिया कुत्ता पाला तो इस शख्स की नेकियों में से रोजाना दो बड़े पहाड़ों के बराबर या एक बड़े पहाड़ के बराबर कमी होती रहती है, सिवाय उस कुत्ते के जो जानवरों या खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए रखा जाता है। उस कुत्ते के बारे में इरशाद फरमाया कि वो जायज है इसलिए कि उसकी जरूरत है, लेकिन जरूरत के अलावा शौकिया कुत्ता पालना इससे इस शख्स की नेकियों में से रोजाना एक बड़े पहाड़ या दो बड़े पहाड़ों के बराबर कमी होती रहती है। 28वां बड़ा गुनाह जिसकी वजह से इंसान की सारी नेकियां जाया कर दी जाती हैं वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है, आपकी बेअदबी है। सही बुखारी में सूरह हुजरात की तफसीर में हमें ये बात मिलती है कि सूरह हुजरात के नुज़ूल के बारे में कि कादल खय्यरान अन यहलिका अबा बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, करीब था कि इस उम्मत के दो बेहतरीन शख्स जो सबसे ज्यादा बेहतरीन लोगों में से हैं हलाक हो जाते। और हलाक क्यों होते कि रफ़अ अस्वातहुमा इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इन्होंने रसूल करीम अलैहि सल्लतु वस्सलाम के सामने अपनी आवाजों को बुलंद किया। तो रसूल करीम अलैहि सल्लतु वस्सलाम की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद करना ये बेअदबी है। इसी से उलमा ने इस्तिदलाल करते हुए इरशाद फरमाया कि कोई भी कलमा, कोई भी जुमला, कोई भी अमल जिससे रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम की बेअदबी होती हो या आपकी किसी सुन्नत की बेअदबी होती हो, इससे इस शख्स की सारी नेकियां जाया कर दी जाती हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम इतना डरते थे अपनी नेकियों की हिफाजत के बारे में, जिस तरह शुरू दर्स में हमने बताया कि 30 से ज्यादा सहाबा, इब्ने अबी मुलैका कहते हैं कि मैंने 30 सहाबा को पाया और सबको निफाक के बारे में डरते हुए पाया। ये एक सहाबी हैं जिनका किस्सा इमाम बुखारी ही ने नकल किया, साबित इब्न कैस। ये एक बेहतरीन मुकर्रिर थे, खतीब थे, अच्छा बोलने वालों में से थे। जब ये आयत नाजिल हुई सूरह हुजरात की, जिसमें ये इरशाद फरमाया कि ला तरफउ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, नबी की आवाज और नबी की मौजूदगी में अपनी आवाज को बुलंद न करो वरना अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे सारे अमाल जाया कर दिए जाएंगे और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। इस आयत और इन आयात के नाजिल होने के बाद साबित इब्न कैस गोशा नशीन हो गए। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि साबित इब्न कैस नजर नहीं आते, कहां है? एक सहाबी इनके घर गए, देखा कि जालिसन फी बैतिही मुनक्किसन रअसा, सर झुकाए गमगीन उदास हालत में बैठे हैं और ये कहते हैं कि मेरा तो सारा अमल जाया हो गया, मेरी सारी नेकियां जाया हो गई, इसलिए कि आयात नाजिल हुई हैं कि जो नबी के सामने अपनी आवाज बुलंद करता है उसकी सारी नेकियां जाया हो गई। मैं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने तकरीरें किया करता था, इसलिए मैं अब तो नबी अलैहिस्सलाम के सामने जा नहीं सकता, मुझे शर्म आती है। इस सहाबी ने आके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़हब इलैहि, उसके पास जाओ और उससे कहो इन्नका लस्त मिन अहलिन नार वलाकिन्नका मिन अहलिल जन्नह, तू तो अहल जन्नत में से है। सहाबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी से इतना डरते थे और अपने आमाल के जाया होने के बारे में इतना उनको फिक्र रहता था कि कहीं ऐसा न हो कि गैर शुऊरी तौर पे हमसे कोई ऐसा गुनाह हो जाए जिसकी वजह से हमारी सारी नेकियां जाया कर दी जाएं। इन्हीं सहाबा में एक वो सहाबी हैं जो सलमा इब्न अक्वा हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। ये अपने भाई आमिर इब्न अक्वा के बारे में ग़ज़वा खैबर का तवील किस्सा सुनाते हैं सही बुखारी किताबुल अदब में कि हम लोग जब खैबर गए तो रात के वक्त सफर करते हुए बाज़ सहाबा ने मेरे भाई से कहा
کہ تمہیں اللہ تعالی نے بڑی عمدہ آواز دی ہے اور تم شاعر بھی ہو، ہمیں کوئی اپنا اچھا کلام اچھی آواز میں سناؤ۔ عامر رضی اللہ عنہ نے کچھ کلام اپنا سنایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے وہ کلام سنا۔ صحابہ بہت مسرور ہوئے اور انہوں نے کیونکہ شوقیہ طور پہ فرمائش کر کے یہ کلام سنا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کلام کو سنا۔ کہا من ھذا السائق، کون ہے یہ جو حدی خواں ہے جو اناشید پڑھ رہا ہے؟ قالوا عامر بن الاکوع فقال يرحمه اللہ، ارشاد فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے۔ فقال رجل من القوم وجبت، صحابہ سے زیادہ کون مزاج شناس رسول ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اب اس شخص پہ جنت واجب ہو گئی، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکل گیا یرحمہ اللہ، اور اس نے اب شہید ہونا ہے۔ تو کہا کہ یا نبی اللہ لولا امتعتنا بھی، یا رسول اللہ کاش کہ آپ یہ نہ کہتے تو ہمیں کچھ اور موقع ملتا، اس سے اچھے اچھے اناشید اور اچھا کلام ہم سنتے، کاش کہ آپ نے یہ نہ کہا ہوتا۔ آگے چل کے یہ لکھتے ہیں کہ غزوہ خیبر جب ہوا تو سلمہ ابن اکوع بھی اپنے بھائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے بھائی عامر رضی اللہ عنہ کی تلوار چھوٹی تھی، تو جنگ کے دوران انہوں نے اس تلوار کو ایک یہودی کو مارنا چاہا، لیکن اس یہودی کو لگنے کے بجائے پلٹ کے انہی کو لگی اور یہ زخمی ہوئے، اور اسی زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو صحابہ میں سے بعض کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس شخص کا انتقال اچھی حالت میں نہیں ہوا، اس لیے کہ اپنی تلوار اسے لگی، گویا کہ ایک قسم کی خودکشی ہوئی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے اپنے بھائی کا واقعہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ فدا لک امی و ابی زعموا ان عامرا حبط عمله، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بھائی کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ خودکشی کرنے والے کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کذب من قال، جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، ان لہ لاجرین، تیرے بھائی کے لیے تو 2 اجر ہیں، وجمع بین اصبعی، اور اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ انہ لجاہد ومجاہد قل عربی نشأ بها مثلہ، پوری عرب قوم تمہارے بھائی کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تمہارے بھائی نے تو 2 بڑے کام کیے، وہ تو عابد بھی تھا اور وہ مجاہد بھی تھا۔ انہ لجاہد، مجاہد، وہ عابد بھی تھا اور وہ مجاہد بھی تھا۔ اس حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نحوست سے بھی ڈرا کرتے تھے اور اپنے دامن کو بچایا کرتے تھے۔ سب سے آخر میں وہ عظیم گناہ جس کی وجہ سے امت کی اکثریت اپنے اعمال صالحہ کو مسلسل ضائع کر رہی ہے اور نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، نیکیاں فائدہ نہیں پہنچا رہی، اور وہ گناہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرنا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، یہ وہ آیت ہے جو آغاز درس میں ہم نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، من پسند چیزوں اور باتوں پر عمل کرو گے، ہوائے نفس کی وجہ سے نیکیاں بھی قبول کرو گے اور اپناؤ گے، اور ہوائے نفس ہی کی وجہ سے بعض گناہوں کو بھی چھوڑو گے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے نفس کی مرضی کے مطابق، اگر ایسا کرو گے تو نیکیاں کرتے ہوئے بھی تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تو آج کے درس میں ہم نے تقریباً 29 ان بڑے بڑے گناہوں کو بیان کیا جن گناہوں کی نحوست کا اثر نیکیوں پہ اس طریقے پہ پڑتا ہے
کہ بہت سارے لوگ غیر شعوری طور پہ ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ان کی بڑی بڑی نیکیاں، عمر بھر کی نیکیاں، برس ہا برس کی طویل محنتوں، مشقتوں، ریاضتوں کی نیکیاں ساری ضائع کر دی جاتی ہیں اور اس شخص کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی بھی گناہ کو معمولی گناہ نہیں سمجھنا چاہیے اور خاص طور پہ ان گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے جن کا ہم نے اس درس میں بیان کیا کہ یہ وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے دوسری نیکیاں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی گناہ اس قسم کا ہو تو فوراً اس گناہ کو ترک کر دیا جائے، اللہ تعالی کے سامنے رجوع کیا جائے، توبہ کی جائے، آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عہد کیا جائے اور اللہ تعالی کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے مسلسل نیکیوں کو انجام دیا جائے۔ والدین کے ساتھ فرما برداری کرنا ہے اور امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ ہے، نوافل کا اہتمام ہے، تلاوت کا اہتمام ہے، اللہ کے ذکر کا اہتمام ہے اور اپنے گناہوں پہ ندامت کا معاملہ ہے، حقوق العباد کے ادا کرنے کا معاملہ ہے اور دوسری اہم نیکیاں ہیں۔ ان کو مسلسل انجام دینے سے گناہوں میں کمی ہوتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 11 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن۔ الحديث 12 عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر، رواه النسائي بإسناد صحيح۔ الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے عنوان سے اس کتاب میں جس باب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی 11ویں اور 12ویں 2 حدیثیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث کو سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور اس کو امام الترمذی اور امام ابو داود نے اپنی سنن میں نقل کیا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، سب سے بہترین جہاد، افضل جہاد وہ حکمراں کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے۔ امام ابو داود اور الترمذی نے جس حدیث کو روایت کیا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، اس میں کلمۃ عدل ہے، عدل اور انصاف کی بات کرنا۔ اور جس حدیث کو طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور امام النسائی نے اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اسے نقل کیا، اس میں کلمہ حق ہے عند سلطان جائر۔ تو دونوں
حدیثوں کا مفہوم یہ ہے کہ عدل اور انصاف کی بات اور حق اور سچ کی بات حکمرانوں کے سامنے کہنا یہ سب سے افضل اور سب سے بہترین جہاد ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جب عدل اور انصاف یا حق اور سچ کی بات کی جاتی ہے تو حکمرانوں پہ یہ چیز گراں گزرتی ہے اور وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اور اسی طرح بعض وہ حکمراں جو اللہ کی حدوں کو نافذ نہیں کرتے اور جو اللہ تعالی کے قوانین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو نافذ نہیں کرتے، ان کے سامنے بھی جب شریعت کی بات ہوتی ہے یا شریعت کے نفاذ کی بات ہوتی ہے، اللہ کے اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات و احکامات کو نافذ کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ حق اور سچ اور عدل اور قرآن و سنت کی بالادستی کی جب بات ہوتی ہے اور اس سلسلے میں جو علماء یہ حق کا کلمہ بلند کرنے کی ذمہ داری انجام دیتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہم نے یہ پڑھا ہے اور آپ سب نے کئی مرتبہ علماء سے سنا ہوگا، تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ کئی ایسے علماء ہیں جن کے جنازے جیلوں سے نکلے، جن میں سر فہرست امام الاعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا اس لیے کہ حکمراں نے ان کو یہ پیشکش کی تھی کہ آپ قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس بن جائیے، لیکن امام نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اس پیشکش کے ٹھکرانے کی وجہ سے حکمرانوں نے ان کو جیل میں بند کیا اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک، ان سب کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالی یہ امام اہل مدینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ جس کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے اور مدینے والوں کے لیے دعا کی ہے، تو اس اہل مدینہ کے امام مالک رحمہ اللہ تعالی انہوں نے حق بات کو بلند کیا اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کو سرے بازار پیٹا جا رہا ہے اور وہ زخمی ہے، اور زخمی حالت میں یہ کہتے ہیں کہ من عرفنی فقد عرفنی، لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں تم میں جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا فانی مالک ابن انس، تو اسے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں مالک ابن انس ہوں، وَأَقُولُ الطَّلَاقُ الْمُكْرَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، اور آج بھی مار کھاتے ہوئے بھی میں اپنی وہی بات دہراتا ہوں کہ جبرن جو طلاق لی جاتی ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ وہ بات جس کو وہ حق سمجھتے تھے انہوں نے مار کھاتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے بیان کی۔ امام احمد بن حنبل نے قرآن کے موضوع پہ جب گفتگو کی اور لوگوں کے سامنے اپنی اس بات کو رکھا اور مخالفین کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو ان کو دربار میں کوڑے لگے اور سخت تکلیف اور اذیت اور مشقت آپ کو برداشت کرنی پڑی، لیکن حق بات جس کو حق سمجھتے تھے اس سے کبھی دستبردار نہیں ہوئے۔ علماء نے پھانسی کو قبول کیا، جیلوں کو قبول کیا، لیکن حق بات سے کبھی انہوں نے منہ نہیں پھیرا، خود بھی حق بات کو بلند کیا اور عام امت کے سامنے بھی اس چیز کو رکھا کہ جب قربانی کی بات آتی ہے اور جب تختہ دار پہ چڑھنے کی بات آتی ہے، جب جان ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کرنے کی بات آتی ہے تو 1400 سالہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ قربانی جس جنس نے دی ہے وہ علماء ہے۔ 1400 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علماء نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں میرٹھ اور دلی میں ایک ایک دن میں 10-10 ہزار مسلمانوں کو جب انگریز شہید کرتا تھا، ان میں 80% مسجدوں کے امام اور مؤذن اور دینی مدارس کے طلبہ اور علماء ہوتے تھے۔ آج آزادی کی جس سانس، آزادی کی جس فضا میں لوگ سانس لے رہے ہیں، یہ علماء کا مرہون منت ہے۔ علماء اگر قربانی نہ دیتے تو ہندوستان سے کبھی انگریز نہ نکلتا، اور علماء
اگر قربانی نہ دیتے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کبھی نہ بنتا. یہ علماء کی قربانیاں ہیں. علماء اگر قربانیاں نہ دیتے تو پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہ دیا جاتا. 1953 میں لاہور میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے. علماء نے اس مسئلے کو امت کے سامنے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل غلط ہے. تو علماء نے ہمیشہ قربانیاں پیش کی ہیں، اس لیے کہ علماء کے سامنے یہ حدیث ہمیشہ رہی ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر اور کلمۃ عدل عند سلطان جائر. اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ایک اور حدیث کو نقل کیا. اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سید الشہداء حمزۃ ابن عبد المطلب، سید الشہداء حمزۃ ابن عبد المطلب ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله. ارشاد فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ ہیں رضی اللہ عنہ، تمام شہیدوں کے سردار حمزہ ہیں رضی اللہ عنہ. اور دوسرا وہ شخص وہ بھی سید الشہداء ہے، رجل قام الى امام جائر، دوسرا وہ شخص جو ظالم حکمراں کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے اس حکمراں کو اچھی باتوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا، اور حکمراں نے اس کے قتل کا حکم دیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. تو جو شخص اس طریقے پہ قتل کر دیا جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی سید الشہداء ہے، یعنی یہ بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت میں ہوگا. سید الشہداء اس کی فہرست میں یہ بھی شامل ہے جس نے ظالم حکمراں کے سامنے حق کی بات کو بلند کیا. یہ طارق ابن شہاب رضی اللہ عنہ یہ صحابہ میں سے ہیں، اور یہ البجلی الاحمسی قبیلے کی وجہ سے ان کی یہ نسبت ہے، اور یہ کوفے میں مقیم رہے اور سن 83 ہجری میں ان کا کوفے میں انتقال ہوا. اس حدیث کو جو 12ویں حدیث ہے یہ طارق ابن شہاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں جس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو ارشاد فرمایا جو آپ سے پوچھا گیا. یہ کہتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وضع رجله فی الغرز. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پاؤں اونچ کی رکاب میں رکھا ہوا تھا اور اس حالت میں ایک شخص نے آ کے آپ سے سوال کیا، یعنی آپ سفر پہ جانا چاہتے تھے اور آپ اپنے جس جانور پہ بیٹھنا چاہتے تھے اس کی رکاب میں پاؤں رکھ چکے تھے کہ ایک شخص نے پوچھا ای الجہاد افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ کسی جابر اور ظالم حکمراں کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا. صلی اللہ وسلم علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم صاحبزادہ قاری عبدالباسط صاحب اور حلقہ دروس قرآن حدیث میں آنے والے مہمان علماء کرام کی کیسٹس کے حصول اور دروس کی معلومات کے لیے ان ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ قائم فرمائیے. جدہ جناب تحسین قریشی 6620-313، جناب جمشید احمد 6323-215، جناب ظفر اللہ 6712-566 712-566 712-566 712-566 712-566 712-566 712-566 712-566 712-566 712-5